حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس انسان کے باہر سے اس کا اندر اچھا ہوگا، اس کا میزان حشر کے دن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ 3 چیزیں کمر توڑ ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنی رائے کو سب سے بہتر جاننا۔ جنت صبر اور ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے، لہٰذا جو بندہ دنیا میں ناگوار چیزوں پر صبر کرے گا وہ جنت کو پا لے گا۔ جو انسان لوگوں کو ہدایت کا ایک باب سکھائے اس کو اس پر تمام عمل کرنے والوں جیسا ثواب اور اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھرا ہوا ہے، جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما لگا ہو اس کی نظر میں عرش سے تخت تک کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ دنیا کی حرص، غم فروا، حسد و بغض اور حب جا جس دل میں ہو وہاں حکمت قرار نہیں پکڑتی۔ جو سود لیتا ہے اور سود کھاتا ہے وہ سب سے ذلیل بندہ ہے۔ اس انسان کو دولت کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ ساری زندگی لالچ میں گھرا رہتا ہے۔ ندی، نالے اور دریا کے پانی بہنے میں غل اور شور ہوتا ہے، لیکن جب سمندر میں جا کر ملتا ہے تو آواز باقی نہیں رہتی۔ اس پر سالک کی منزلوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ عقل مند وہی انسان ہے جو اللہ کے روبرو پیش ہونے سے پہلے اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے اور حرص دنیا سے دستے کش ہو جاتا ہے۔ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنا آسان اور سہل ہو جائے، جملہ کاروبار میں لوگوں پر شفقت کرے اور نیکوں کاروں کو دوست رکھے۔ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کمانے کے لیے علم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت ہوگی کہ علم معدوم نہ ہو، اور وہ بے عمل علم قیامت کے دن اپنے علم کو اپنے لیے وبال پائیں گے۔ جو اپنے مومن بھائی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو اس نے اپنے اس بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ قضاوت کرنے والے 4 ہیں، 1 جنتی اور 3 دوزخی ہیں۔ اول جو جان کر غلط فیصلہ کرے وہ دوزخی ہے۔ دوم جو غلط فیصلہ لا علمی میں کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ سوم جو صحیح فیصلہ کرے مگر جہالت والا علمی کی بنا پر وہ بھی دوزخی ہے۔ چہارم جو جان کر صحیح فیصلہ کرے وہ جنتی ہے۔ جو انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے 3 چیزوں کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کے پیچھے آ سکے۔ اول صدقہ، دوم وہ نیک کام جو چھوڑ گیا، سوم وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، اس کی پیٹھ پیچھے اچھا سلوک برتے، جب اس کو چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرے۔ خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپایا ہوا ہے: اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں، اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح فرض کرو جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے کو خالی ہاتھ دیکھا۔ وہ انسان مرد نہیں جس نے غضب میں اپنے ہاتھ اور دسترخوان پر اپنے شکم کی حفاظت نہ کی۔ محفل ذکر خدا سے رحمت اور محفل لہو و لعب سے غفلت و نسیان ملتا ہے۔
دل کی پریشانی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک یہ رہے گی دل مطمئن نہ ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا عمل آسان ہو تو بغیر طمع کے کرو۔ حق تعالیٰ سے اس طرح محبت کرو کہ درخت تمہارے حجاب نہ بنے، یعنی راہ میں کوئی شے حائل نہ ہو۔ مرد وہ ہے جو بے شمار مشغولیت میں بھی اپنا دل حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رکھ سکے۔ بہترین پاکیزہ مقام رکھنے والے اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ جس نے حق تعالیٰ کے بغیر کسی شے کا تذکرہ کیا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ غیر سے دل لگانا قلت معرفت ہے۔ دنیا کی محبت سے خاصان خدا کو پہچاننے والی آنکھ اندھی رہتی ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متواضع ہو جاتا ہے۔ جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ کہ وہ عمل ہی تو نے نہیں کیا۔ جس کا قد چھوٹا ہو چنبیلی کے پھول کی ٹہنی کو کمر پر باندھ کر سو جائے اس کا قد 15 دن میں ہی لمبا ہو جائے گا۔ ایک جسم کی طرح مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے کہ جب جسم کے کسی حصے کو شکایت ہوتی ہے تو اس کی تکلیف پورے بدن کو ہوتی ہے، اور ان کی روح بھی ایک ہے۔ بے شک خدا کی معرفت ہر وحشت میں سبب انس ہے، اور ہر تنہائی کا ساتھی ہے، اور ہر تاریکی کا نور ہے، اور ہر کمزور کی طاقت ہے، اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور پیسوں کی فوری ضرورت ہے تو یہ کلمات یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 313 مرتبہ پڑھ لو۔ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جس نے اس وظیفے کو کر لیا اس کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ جس نے خواہش نفس کو چھوڑا وہ مراد کو پہنچا۔ جھوٹ بولنے، غیبت اور خیانت کرنے والوں سے علیحدہ رہو، باقی جو کچھ چاہو کرو۔ بے ادبی مردودی کی دلیل ہے۔ بخل سے بچو، اس کے 3 حروف ہیں۔ اول با کے بلا اور مصیبت کی علامت ہے، دوم خا کے خسران یعنی گھاٹے اور نقصان دین و دنیا کی علامت ہے، سوم لام یعنی ملامت و ذلت کی علامت ہے۔ زندہ دلی بے شک قابل تعریف ہے، لیکن اس حد تک جہاں دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ توفیق اچھی رہنما ہے، اور حسن خلق نیک ہم نشین، اور عقل عمدہ مصائب اور ادب نیک میراث ہے، اور وحشت غرور سے بھی زیادہ بری ہے۔